السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور طائف کے سرداروں کا واقعہ بیان کریں گے۔ طائف کا درد بھرا واقعہ سن کر آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں گی۔ جب طائف والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کر دیا، دین کی تبلیغ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر فرمایا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف پہنچے اور طائف کے لوگوں کو دین کی دعوت دی تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے 3 بڑے سرداروں کے پاس جانے کا ارادہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سرداروں کو دین کی دعوت دے سکے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں سرداروں کے پاس تشریف لے گئے اور انہیں اسلام کی دعوت دی۔ ان تینوں نے اسلام قبول نہیں کیا بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت ہی بیہودہ جواب دیے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں گستاخی کی۔ پہلے سردار نے کہا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہی نبی بنا کر کیوں بھیجا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو کوئی دوسرا نبی بنانے کے لیے نہیں ملا۔ نعوذ باللہ۔ دوسرے نے کہا، میں تم جیسے جھوٹے شخص کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتا اور تم یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ اور پھر تیسرے سردار نے کہا، اگر تم سچ میں نبی ہو جیسا کہ تمہارا دعویٰ ہے تو اللہ تعالیٰ کے نبی کو کچھ کہہ کر میں مشکل میں نہیں پڑنا چاہتا، اور اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو میں تم جیسے جھوٹے شخص سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ اور ان تینوں نے اس پر بس نہیں کیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جھٹلایا، اور تینوں میں سے کسی نے اسلام قبول نہیں کیا اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں گستاخی کی۔ اور پھر جب ہمارے نبی مایوس ہو کر جانے لگے تو ان بد نصیبوں نے اس پر بس نہیں کیا اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے طائف کے شریر گنڈوں کو لگا دیا تاکہ وہ لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برا سلوک کرے۔ اور جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف والوں کے راستے پر سے گزرتے تو شریر گنڈے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تالیاں بجاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برساتے، اور ان ظالموں نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے پتھر برسائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس پاؤں لہو لہان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں تک خون بہنے لگا، سر سے لے کر پاؤں تک ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے۔ اور جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلنے لگتے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی بارش برساتے اور ساتھ ہی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طعنے کستے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تالیاں بجاتے، گالیاں دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی کرتے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں گستاخی کرتے۔ اور جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخموں سے بےتاب ہو کر بیٹھ جاتے تو طائف کے ظالم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بازو پکڑ کر بے دردی سے اٹھاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برساتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر زخمی ہو گئے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتی مبارک تک آ گیا، یہاں تک کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خون میں نہا گئے اور زخموں سے نڈھال ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے قابو ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ زخم ہوئے اور طائف والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قدر ظلم کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر زخمی کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خون کو زمین پر پڑنے نہیں دیتے، کیونکہ اگر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خون اگر زمین پر پڑتا تو زمین بوکھلا جاتی اور طائف والوں کو غصے میں آ کر نگل لیتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خون مبارک کو اپنے ہاتھوں سے پوچھتے رہتے اور اپنے بدن پر لگاتے جاتے تاکہ وہ زمین پر نہ گرے اور زمین بوکھلا نہ جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف والوں سے بچ کر ایک باغ کی طرف آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انگور کے باغ میں پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی حالت میں اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اے اللہ مجھے معاف کر دے، میں انہیں دعوت نہیں دے سکا، جس طرح تیرا حق تھا میں ادا نہیں کر سکا، اے اللہ میں بے بس ہوں، اے اللہ میں کمزور ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سن کر اللہ تعالیٰ کی قدرت کو جلال آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں گستاخی کرنے کی سزا دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کو سزا دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور ارشاد فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم تو کرے کہ پہاڑوں کا فرشتہ ان دونوں پہاڑوں کو ملا کر طائف کو نیست و نابود کر دے گا، طائف کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔ طائف دو پہاڑوں کے درمیان موجود ہے، طائف دو پہاڑوں کے درمیان وہ شہر واقع ہے، اور فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم تو کرے کہ ہم دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا کر طائف والوں کو ختم کر دیں گے، تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دیکھیے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کے شفیق دل کے مالک تھے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ارشاد فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں اور اپنی امت کے لیے رحمت بن کر آیا ہوں، میں رحمت للعالمین ہوں، سارے عالم کے لیے رحمت بن کر آیا ہوں اور میں ان کے لیے عذاب کا باعث نہیں بننا چاہتا اور میں طائف والوں کو ختم کرنا نہیں چاہتا، اگر یہ ایمان نہیں لائے تو کیا ہوا، مجھے پوری امید ہے کہ ان کی نسل میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، جو حق کے راستے کو اختیار کریں گے۔ دیکھیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس امت کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں، جن طائف والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مذاق اڑایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم
वसल्लम के शान मुबारक में गुस्ताखी की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस कदर जुल्म किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन ताइफ वालों को भी माफ़ फरमाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके लिए भी दुआ फरमाई। ऐसी ही इस्लामिक वीडियोज़ के लिए, इस्लामिक मालूमात के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर भी